السلام علیکم ناظرین، میں نعمان خان کیفے ثقافت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ کی یہ انتہائی خوبصورت کاوش جس میں سندھ دھرتی کے وہ نامور فنکار جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اور حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا، آج آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری اس محفل میں دنیا گیت و غزل، فلمی گانا اور انتہائی شاندار خاتون جنہیں آپ نے اور ہم نے ہمیشہ اپنے ان ادوار میں دیکھا ٹیلی ویژن پہ جس میں ہم ان سے ملنا چاہتے تھے، آج کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ کیفے ثقافت میں آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری بڑی خوش نصیبی، ہم انہیں آداب کہیں گے کیفے ثقافت کی طرف سے، کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ کی طرف سے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں بلقیس خانم جی۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ مالک کا احسان اور دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو بہت محبت، پیار، دعائیں۔ محبت۔ ابھی آپ نے بہت زمانہ ہوا، ایک تو ملاقات جی ظاہر ہے ٹیلی ویژن کے بعد، پھر آپ کی ریڈیو اور دیگر جو آپ کے میڈیمز رہے، جی بہت ٹائم ہو گیا کہ بلقیس خانم جی سے لوگ مل نہیں پائے، اس بیچ جو بھی معاملات رہے وہ سب کو پتہ ہی ہے۔ صحیح بات۔ تو آج خوش نصیبی ہماری کیفے ثقافت سندھ نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ آپ جیسے لیجنڈس کو ہم بلاتے ہیں، اور اس میں ہمارے جو منسٹر کلچر ہیں سردار شاہ صاحب، سیکٹری کلچر اکبر لغاری صاحب، اور بالخصوص ڈائریکٹر جنرل کلچر عبدالعلیم لاشاری صاحب، یہ ان کی جو کوشش ہے، اس میں ہمارے پاس ادیب بھی آتے ہیں، شاعر بھی آتے ہیں اور سنگرز بھی آتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی کڑی ہے جو کیفے ثقافت نے آپ کو یہاں مدعو کیا ہے، اور ہم کیفے ثقافت کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے اتنی کم عمری میں دوسری جماعت کی، آپ نے جو ہے وہ جو مجھے پتہ چلا ہے کہ دوسری جماعت میں آپ نے جو ہے وہ اب پڑھ رہی تھیں، اور اس وقت آپ نے زمانہ طالب علمی میں اپنا گائیکی کا سفر جو ہے وہ شروع کیا۔ سیالکوٹ میں آپ پیدا ہوئیں، فیصل آباد آپ آ گئیں، تو یہ سلسلہ اتنی جلدی جو شروع ہوا، ایسا کیسا شوق پیدا ہو گیا ایک دم گانے کا آپا؟ میں خود نہیں جانتی اچھا کہ یہ خوشبوئیں ہیں ہواؤں میں پھیلتی ہیں، اور جس کو چاہیں سمیٹ لیتی ہیں، یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، بے شک، بس وہی چاہے تو سب کچھ ہو۔ آپ کے استاد جو ہے وہ جی ہاں، میں شریف صاحب، محمد شریف صاحب، جی ہاں، محمد جلندھر سے تعلق، جالندھر سے تعلق ان کا، اور بڑے غیر معروف سے تھے لیکن بہت گنی آدمی تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی ہاں۔ اچھا، ان سے کیسے ملاقات ہوئی؟ مجھے جو تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ گائیکی کی طرف جو رجحان آپ کا ہوا، وہ آپ کی ذاتی شوق کی وجہ سے یا فیملی کا کوئی وہ تھا کہ اگر آپ کو شوق ہے تو اجازت دی گئی؟ ہاں نہیں، اس میں میں تو بڑا مشکل تھا۔ فیملی والے تو میں کہتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں، جو اگر فیملی در فیملی چلے آتے ہیں وہ قسمت والے ہیں، بھاگ والے ہیں۔ یہ میرے قریب میں میری دیوار کے ساتھ، جہاں میں رہ رہی تھی، تو میری دیوار کے ساتھ دیوار لگی ہوئی تھی، جو دو بہنیں میری ساتھ کلاس فیلو تھی میری۔ اچھا، جی ہاں، آپ کی سہیلیاں؟ میری سہیلیاں تھیں اور کلاس فیلو بھی تھیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہی اسکول میں جاتے تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی، فیصل آباد میں؟ فیصل آباد میں، جی۔ تو ان کے اوپر تو خود رہتے تھے فیملی کے ساتھ، نیچے ان کے ماموں رہتے تھے، اور ماموں کا نام مجھے یاد آ گیا، الطاف حیدری نام تھا ان کا۔ اچھا، وہ کیا کرتے تھے آپ؟ وہ شاعر تھے اچھے،
الطاف اچھے، ہاں حیدری صاحب، اچھا اچھا اچھا، ہاں اچھے شاعر بھی تھے. میں نے بعد میں بہت بعد میں لوگوں سے سنا بھی ان کا کلام. اچھا ہاں لیکن وہ باقاعدہ اس طرح سے نہیں آئے میڈیا میں. اور ان کے ہاں یہ ایک حیرت ناک بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ برکت علی خان صاحب, جی 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 برکت علی خان صاحب, بڑے غلام علی خان صاحب, ان کے پاس ملنے کے لیے مطلب ایک جمگھٹا تھا. وہ ان سے کچھ تعلیم حاصل کرنے نہیں آتے تھے, وہ خود بڑے لوگ تھے, بڑے غلام علی خان صاحب. آپ ان کا دوبارہ نام بتائیے گا آپا, جو آپ جو ماموں تھے؟ ہاں الطاف حیدری. الطاف حیدری صاحب کے پاس برکت علی خان صاحب آ رہے ہیں ملنے کے لیے محبتوں میں, کیونکہ وہ ان کو اتنا عشق تھا برکت علی خان میوزک بہت سے. بڑا نام ہے ہاں نہیں وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹے لوگ تھے, نہیں نہیں نہیں, اچھا وہ بھی ماشاءاللہ نہیں چھوٹے, مطلب یہ کہ ان کا اتنا گہرا تعلق نہیں تھا. یہ تو بڑے لوگ تھے بھائی, دنیا میں ان کا نام ہے. بالکل تو بڑے غلام علی صاحب. ہاں تو یہ ان کے پاس جتنے یہ گانے بجانے والے تھے نا, قصہ مختصر, ان کے پاس جمگھٹا لگا رہتا تھا ماموں کے پاس. آپ وہ سہیلیوں کے پاس ان آپ سہیلیوں گئیں؟ کے ساتھ میں بھی جاتی تھی. سلام ماموں. تو وہ میں نہیں جانتی کہ وہ مجھے کیوں پیار کرتے تھے, وہ ان کی سگی بھانجی تھی. ہاں بیٹا شروع ہو جا, بیٹا وہ سناؤ. پھر اچھے اچھے میوزیشینز ان کے پاس آتے تھے, باجے والے بھی, طبلے والے بھی, اور اب یاد آ گیا مجھے عنایت خان صاحب بھی آتے تھے. عنایت خان صاحب جو ان کے میوزیشین تھے کہ ان کے برکت علی خان صاحب, ماسٹر عنایت صاحب. جی نہیں وہ ماسٹر عنایت نہیں. اچھا عنایت علی خان. ہاں یہ اس دور کے ماسٹر عنایت ہیں جو بڑے بہت میوزک ڈائریکٹر گزرے, یہ نہیں, یہ برکت علی خان صاحب کے میوزیشین تھے. یہ ان لوگوں کے میوزیشین تھے, بڑے لوگوں کے. تو یہ لوگوں کو سکھاتے بھی تھے. اور میرے سے انہوں نے مطلب یہ کہ کہا ماموں نے کہ یار اس بچی کو بھی سکھاؤ, اس کو سکھاؤ. میں سوچتا ہوں کہ یہ لڑکی گائے گی, تو اس کو سنو اور اس کو سکھاؤ. تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, وہ بڑے لوگ تھے, ٹائم نہیں ہوتا تھا. اس لیے پھر استاد شریف خان مجھے سکھاتے تھے, مطلب سرگم مجھے انہوں نے شروع کرائی. اور مجھے زندگی جی اور مجھے زندگی میں بہت سارے پہلو جو ہیں نا وہ انہوں نے مجھ پہ عیاں کیے, خاص طور پہ لفظ کے, شاعری کے. تلفظ میں حیران تھی کہ خود ان کی اتنی تعلیم نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ مجھے شروع میں, میری عمر کیا تھی, 11 سال کی عمر میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. کیا بات ہے, پھر پڑھی آپ, کیا مزہ آیا. اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. تو یہ وہ گاتے تھے تو میں روتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ یا اللہ یہ بڑی بڑی چیز ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. خیر, تو کہنے کا مطلب ہے مجھے انہوں نے بہت مطلب یہ کہ سکھایا بھی. اچھا تم اگر پڑھتی ہو بیٹا ناولسٹ میں یہ پڑھو, یہ پڑھو, وہ پڑھو. اس عمر میں جب کوئی ناول نہیں پڑھتا, نسیم حجازی کے ناول, آخری چٹان, معظم علی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. تو پتہ نہیں یہ میرے کوئی گھٹی میں تھی اردو, حالانکہ میری مٹی پنجاب کی ہے اور ٹھیٹھ گاؤں کی ہے کہیں کی, میں نہیں جانتی. لیکن یہ بات سچ ہے کہ کچھ چیزیں کہیں بھی آتی ہیں, جیسے پھول کہیں بھی اگاتے ہیں. اس میں سوری میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. اس میں آپ کو اللہ پاک نے ظاہر جو یہ فن دیا تھا اور دیا ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو وہ جس مٹی سے بھی نکلا ہے تو ہماری سارا پاکستان ہمارا ہے, بالکل تو صحیح, کسی بھی صوبے سے بالکل صحیح ہے. لیکن سندھ دھرتی نے جو آپ کو محبت اور پیار دی, جو مان دیا, صحیح بات, جو بڑھاوا دیا جیسے آج, بالکل صحیح ہے. تو ابھی اس پروگرام کی روایت ہے اور ہم آپ سے گفتگو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. اور روایت یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ایسی سیلیبریٹی تشریف لاتی ہیں آپ جیسے, تو یہاں ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ڈپٹی کلچر ڈائریکٹر سلیم سولنگی صاحب تشریف رکھتے ہیں. وہ پھول آپ کو جو ہے وہ پیش کریں گے, اور یہ پھول اس بات کی جو ہے وہ غمازی کریں گے کہ آپ اسی طرح رنگین
بہت شکریہ, بہت محبتیں آپ کی, بہت شکریہ. یہ ہاں جی تصویر لے. بہت شکریہ جی, بہت محبت. تو ایک بات میں اور آپ سے یاد سے کہتی چلوں کہ محمد یوسف سندھی کے جو, ارے یہ تو بہت مزے کی بات ہے, اور محمد یوسف صاحب ہاں بہت بڑے آدمی تھے, خدا گواہ ہے میرے رگ رگ میں وہ سمائے ہوئے تھے. اصل میں میری میں نہیں, میں سمجھتی ہوں کوئی سریلا آدمی جو سمجھتا ہے, جسے سمجھ آ گئی ہے نا, وہ پھر نہیں جاتا, دور نہیں جاتا. تو محمد یوسف صاحب کے لیے آپ کی ایسی, میں اس بات کو ایسے کہنا چاہ رہا تھا آپ کہ آپ نے جب اپنا یہ سفر شروع کیا ہے, آپ چاہیں تو پورے, ہاں رضا ہمارے, بسم اللہ, شکریہ بیٹا. تو جب آپ نے سفر شروع ہوا, آپ تعلیم ماشاء اللہ آپ نے گریجویشن اس زمانے میں جو وہ پڑھا, اس کے بعد پھر آپ لاہور آ گئے, لاہور سے آپ نے ریڈیو سے وہ اپنا سفر شروع کیا. ریڈیو میں آپ کو خلیل احمد صاحب نے پہلے گوایا جی, فلم کے حساب سے, فلم کا گانا. اور ریڈیو میں جو گوایا, ریڈیو میں مجھ سے گوایا تھا بہت بڑا نام, بہت بڑی فیملی, نیاز حسین شامی, جو شام 84 والے ہیں. نیاز حسین شامی صاحب لاہور ریڈیو سینٹر سے, اور میرا مطلب ایسے ہی تھا جیسے کوئی کوڑا کاغذ کہ آپ جو مرضی لکھ دیں. تو تعلیم آپ کی چل رہی تھی, ہاں ساتھ ساتھ میں وہ بھی چل رہی تھی, لیکن اسٹرگل شروع ہو گئی تھی آہستہ آہستہ سے. ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ان سے ملنا ہے, ان سے بات کرنی ہے, ان سے کچھ کہنا ہے, ان سے کچھ کہہ دیں کہ ایسا ہو جائے, ایسا ہو جائے. تو اسی دور میں ایک بڑے اچھے میوزیشین تھے, میں ان کو بھی بولوں گی نہیں, بے پناہ لاجواب باجا بجاتے تھے وہ. نثار حسین ان کا نام تھا, اور بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں. تو وہ کہیں مہدی صاحب کے میوزیشین بھی تھے جب وہ لاہور آتے تھے, مہدی حسن صاحب کے. ہاں, تو مہدی صاحب کو کسی ایک لڑکی کی گانے کے لیے ضرورت پڑی کہ یار ایک محفل میں لے جانا ہے مجھے کھاریاں میں. اچھا, جی ہاں, کوئی فنکشن ہے, تو کوئی لڑکی اچھی, کوئی ٹھیک آواز ہو ذرا سی, تو چلے گی, آپ دیکھ لو اگر کوئی. تو انہوں نے کہا میں ملواتا ہوں ان سے پوچھ کے, ان کے گھر والوں سے, اگر وہ آپ کو پسند آئے, مطلب اس کے لیے کھاریاں لے جانے کے لیے, تو آپ جیسا مرضی آپ کی دیکھ لیجیے گا. تو بہرحال انہوں نے مجھ سے سنا ایسے ہی تھوڑا سا جیسے روں راں سنتے ہیں, ہاں بھائی کیا کیسے گاتے, کیا. میں آپ یہیں سے اس کو کنٹینیو کیجیے گا, کیونکہ اس وقت ہم لائیو ہیں, فیس بک ہمارا جو پیج ہے اور جو ہمارا یوٹیوب چینل سے ہم جاتے ہیں, تو آپ جو مخاطب ہیں تو آپ کو وہاں چاہنے والے بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے اگر آپ ایسے بھی دیکھتے رہیں تو وہ سب چاہنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کامنٹس بھی کر رہے ہیں, آداب بھیج رہے ہیں, سلام کہہ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. تو وہاں سامنے آپ جو بھی بات کرتے رہیں گے تو آپ کو یہاں سامنے نا, ہاں بہت پیار ان کا, ہاں جو بھی بات آپ واقعہ بھی کوئی بات بھی آپ شیئر کریں گے آپ تو آپ مخاطب ہو کے پھر یہاں بات کیجیے گا. تو بس اس طرح سے مہدی صاحب نے مجھے سنا, تو انہوں نے یہی سکے کوئی ایک سیدھی سادی سی لڑکی یا غریب سی ہے, چلو یار اس کو رکھ لو. تو انہوں نے راستے میں واپسی میں مجھ سے پوچھا کہ لڑکی کیا تم گاتی ہو؟ خاصا مہدی حسن صاحب, ہاں اچھا وہ شو کر کے آ گئے آپ؟ ہاں, ریڈیو پہ کیا جاتی ہو, گاتی ہو؟ میں نے کہا جی میں آڈیشن تو دے کے آئی ہوں, لیکن بلاوا نہیں آیا مجھے ریڈیو پہ. ریڈیو بھی مشکل ہوتا تھا اس وقت. کیا ہوا؟ ہاں, تو میں نے کہا جی میں آڈیشن تو میں نے دے دیا, پتہ نہیں آپ کب بلائیں گے. مہدی صاحب میری آڈیشن نکلوا کے لاہور سے پھر یہاں کراچی آئے ہیں اور مجھے بھجوا کے گئے. کیا بات, یہ آپ کا کام یقیناً ایسا بھاگ لگے آپ, پتہ نہیں, یہ تو کوئی قدرت اختیار میں تو کہوں گی, کوئی میرا واقف نہیں تھا, کوئی جاننے والا نہیں تھا, کوئی سفارش نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. تو لیکن کبھی کبھی خدا سفارش کے لیے بھیج دیتا ہے کسی کو, چلو جاؤ اس کو پار لگا دو. یہ آپ کی عاجزی اور انکساری کم سفارش ہے, یہ آپ کی طبیعت کم سفارش ہے, یہ آپ کا سیکھنا اور لوگوں سے آپ کا اب تک اس قدر محبت اور جو ہے وہ پیار سے ملنا,
یہ سفارش اللہ کو بہت پسند ہے. میں سمجھتا ہوں یہی سفارش اس وقت بھی کام آئی ہے. خان صاحب مہدی حسن نے اگر سفارش کی ہے تو اللہ نے اسی لیے ان کے دل میں ڈالا. آپ آ گئے کراچی, اور کراچی اور جس سے آپ کا کیریئر جو ہے وہ اسپیڈ اپ ہونا شروع ہوا, آگے بڑھنا زیادہ شروع ہوا. جبکہ آپ اس کے بعد بھی آپ بعد میں لاہور بھی گئی ہیں اور فلموں کے لیے بھی آپ نے گایا ہے. اور بالخصوص آپ نے 65 کی جنگ میں جو آپ نے شاندار نغمے گائے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس وقت کے جو محاذوں پہ جا کے بھی آپ سب سے زیادہ پروگرام آپ کے. ہمیں صرف یہی ایک توفیق ہوئی ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ محاذوں پہ گایا, کیونکہ جو بڑے لوگ تھے ان کو تو جانت کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو اپنی آواز پھیلاتے تھے اور پھیلتی جاتی تھی. میڈم نور جہاں, بالکل, ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو ہم لوگ محاذوں پہ جا کے, اور ایسے ایسے محاذوں پہ میں گئی ہوں کہ مجھے یاد کرتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ وہاں گئے, کیا ہوا, کیسے ہوا. اور ایک گروپ ہوتا تھا یہ اس کے لیے, امانت علی خان, فتح علی خان صاحب, یہ مین فتح علی خان صاحب بھی, جی ہاں, شوکت علی صاحب, ہاں, امانت علی خان صاحب ان کے بڑے بھائی, فتح علی خان صاحب, یہ دونوں بھائی ہوتے تھے. اور کبھی کبھار نسیم بیگم, کیونکہ وہ بڑی آرٹسٹ تھیں تو وہ بھی ہوتی تھی کبھی, لیکن. اور شوکت علی صاحب, سائیں اختر, یہ بھی ہم سے بڑے تھے, یہ آپ کے سینئرز میں آ گئے. جی ہاں, سارے یہ سب آپ کے, ہاں بالکل بالکل. تو یہ سب لوگ اچھے لوگوں میں سے تھے, اور اچھے اچھے میوزیشین بھی تھے. تو انہوں نے سب نے محاذوں پہ گایا ہے, سب نے. تو پھر ہمیں بھی کچھ آپ اس محاذ میں سے کچھ محاذ آرائی تھوڑی سی ہو جائے. اور جو آپ نے اس وقت گایا وہ مطلب بے حد مشہور اور مقبول ہوا. اور لیکن اس میں مجھے یہ تھا کہ مجھے نہیں پتا شاید وہ کس کی لکھی ہوئی غزل ہے, کچھ دن تو بس ہو میری آنکھوں میں. جی ہاں, تو صرف کچھ دن کی کیوں بات کی تھی انہوں نے, ہمیشہ کی بات کیوں نہیں کی؟ بس پھر اللہ جب چاہے تو سبھی دن ہو جاتے ہیں. ہاں, تو وہ نظر صاحب کی بنی ہوئی ہے, استاد نظر حسین سرود نواز, جو کہ ایک میں آپ لوگوں سے عرض ضرور کروں گی کہ کسی بھی میوزیشین کا, شاعر کا نام مت بھولیں. اگر آپ کو یاد ہے تو بتائیں, کیونکہ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے. اور یہ جو میوزیشین ہے نا, یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں گوا بھی رہے ہوتے ہیں, بجا بھی رہے ہوتے ہیں. واہ واہ, یہ دونوں چیزوں کا سفر کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں. تو خدا را یہ بھی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. ان کو بھی ذرا سا دیکھا کریں, کیونکہ ایک آدمی نے اگر 60 سال یہی کام کیے تو آپ یہ توقع مت کریں کہ وہ کچھ اور کرے. میں یہ چاہوں گی بس. ناظرین, یہ اس وقت آپا جو ہے وہ مخاطب ہیں ایسے تمام لوگوں سے, جب جیسے مجھ جیسے اینکرز یا اور پروڈیوسرز سے میوزک کے, جب بھی وہ کسی گانے کے بارے میں بتائیں تو اس کے کمپوزر کے ساتھ ساتھ اس کے شاعر اور اس میوزیشنز کا ضرور ذکر کریں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کا, جی جی جی, تاکہ وہ ایک وہ بالکل. تو ہم چاہتے ہیں اب ذرا سا ہم جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ, میرا گانا تو ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں, میں حاضر ہوں. بس یہ تھوڑا سا قبول کیجیے گا. کچھ دن تو بس ہو میری آنکھوں میں, کچھ دن تو بس ہو میری آنکھوں میں, پھر خواب اگر ہو جا تو کیا, کچھ دن تو بس ہو میری آنکھوں میں, پھر خواب اگر ہو جا تو کیا, کچھ دن تو بس ہو میری آنکھوں میں. کوئی رنگ تو دو میرے چہرے کو, کوئی رنگ
زخم اگر میں کھاؤں تو کیا کچھ دل تو بسو میری آنکھوں میں کچھ دل تو بسو میری آنکھوں میں. بہت شکریہ. اس گانے کے بارے میں آپ ایک اور سچ جو آپ کہنے والی ہیں, جی جو ہاں کہنا چاہتی ہیں, وہ بھی بتائیے کہ یہ گانا کمپوزیشن بنی کس کے لیے تھی جیتے رہو. اور گائی کس نے, اور یہ آپ کے حصے میں کیسے آیا؟ یہ عبید اللہ علیم صاحب جی اس ان کا وقت لکھا ہوا پروڈیوسر تھے. جی. تو انہوں نے یہ چند گانے نکالے اور محمد یوسف صاحب تھے میرے محمد ساتھ. یوسف صاحب بالکل. مطلب 2 گانے ان کے ہوتے تھے, 2 میرے. تو نظر حسین صاحب یہ جب انہوں نے بنائی تو انہوں نے یہ سب سے پہلے یہ طے ہوا, اب ان میں طے نہیں ہو رہا تھا کہ کون گائے گا, مطلب لڑکی سے گوائیں یا لڑکے سے گوائیں. تو انہوں نے پہلے محمد یوسف صاحب کو ریسل کروائی. اچھا. ہاں. تو خدا جانے اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یوسف صاحب بہت بڑے آدمی تھے. کیا بات ہے, آپ سلامت رہیں. جتنے بڑے آرٹسٹ تھے اتنے بڑے انسان تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں ہی گاؤں گا. نہیں نہیں نہیں. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. یوسف صاحب یقیناً مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے. ہائے بڑا سریلا آدمی تھا. ہائے ہائے ہائے, کیا ہو گیا پتہ نہیں, کہاں گئے وہ لوگ. خیر, تو یہ ان میں آپس میں ڈیسائیڈ ہوتا رہا کہ ایسا کریں. نظر صاحب نے کہا یار یہ عورت کو گوا دیتے ہیں, میرا خیال ہے. کیا ان کی سمجھ میں آیا, یا شاعر تھے وہ عبید اللہ علیم صاحب, انہوں نے بھی کہ اچھا عورت سے گواتے ہیں. حالانکہ ان کے بھی گانے اسی میں جو تھے نا, ایک گانا بہت سپر ہٹ ہوا تھا, مجھے یاد نہیں رہا, ان کا یوسف صاحب کا بھی, یہ آنکھیں بہت اچھی ہیں, کچھ آنکھیں اچھی تھیں, کچھ اس طرح کا. جتنی آنکھیں اچھی ہوں ہاں میری آنکھیں ہوں گی, جتنے چہرے اچھے ہوں گے. یوسف صاحب علیم صاحب کا کمال کے آدمی تھے. ہائے ہائے ہائے. تو یہ گانا میرے حصے میں اس طرح سے آیا ہے. یہ میرا حصہ نہیں تھا, کوئی میرے بھاگ میں تھا شاید, میں نہیں جانتی. آپ کے سینئرز میں آپ جب اس انڈسٹری میں آ گئیں, باقاعدگی سے آپ ریڈیو ٹیلی ویژن گاتے رہیں, اور اس وقت ملکہ ترنم نور جہاں بھی گا رہی تھیں, واہ واہ, فریدہ خانم جی بھی گا رہی تھیں, نسیم بیگم جی بھی گا رہی تھیں. تو آپ کے سینئرز میں تو بڑے خطرناک بڑے لوگ تھے آپا اس وقت, اپنی جگہ بنانا. یہ ہر اور طرح سے خطرناک تھے بھائی, ہے نا, اس لیے کہ یہ شکل و صورت سے بھی اتنے قداور تھے سبحان اللہ, کہ ہمیں یوں کر کے دیکھنا پڑتا تھا کہ ایسا کبھی ہوتا ہے. یہ آپ نے کس کو دیکھا تھا ایسے, وہ بتائیں. یہ میں نے پہلے جب فریدہ خانم کو دیکھا نا, فریدہ جی کو ریڈیو پہ, تو ایسے میں دیکھتی رہ گئی کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, سبحان اللہ, اور ایسے پھر گاتے بھی ایسے ہیں. کیا بات, ایسی عورت کہ پری روح. فریدہ آپا آپ تک یہ بات پہنچ جائے گی. آپ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور بلقیس خانم جی نے آپ کو, آپ کی جونیئر تو ہیں لیکن کیا محبتوں والا نام دیا, پری روح. واہ سبحان. تو ان کو سنا, پھر حسین بخش صاحب کو میں نے سنا بھی, اور میں حسین بخش گلو صاحب, حسین بخش صاحب سے میں سیکھتی بھی رہی ہوں بہت کم عرصہ. میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ یہاں ٹھہر جائیں, حسین بخش بھائی, گلو بھائی یہاں رہ جائیں. لاجواب آرٹسٹ, ایسے لوگ بھی پیدا نہیں ہوں گے. خیر, میں نے بہت چاہا کہ وہ یہاں کراچی میں سیٹل ہو جائیں, لیکن پتہ نہیں ان کو بچے بہت یاد آتے تھے. ہاں مزاج ان کا, مزاج بھی وہ. تو کہنے لگا بس بلقیس میں لوٹ جانا ہے. نہیں ٹھیک ہے. تو بی بی خان صاحب سے بھی میں سیکھتی رہی ہوں, جو رونا لال کے استاد تھے. اساتذہ رہے ہیں آپ کے. اچھا, پھر اس کے بعد ایسا تھا کہ میں نے زیادہ تر نظر صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. مطلب جو ریکارڈنگ آتی تھی, میری کوشش ہوتی تھی کہ نظر صاحب بنا دیں, نظر صاحب کر لیں. تو مجھے پھر ایک کوئی
कौन थे, जीएम थे, उन्होंने मुझे कहा, ऐसे अच्छे प्यार से बात की, बोले देखें आप ये हर बार ये शर्त मत लगाया करें अच्छा, नजर हुसैन साहब की। तो मैंने कहा नहीं वो अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं कहती हूँ। बोले नहीं नहीं, मेरा आपको ये मशवरा है, हम चाहते हैं आप गाएं, जी जी, बहुत गाएं, तो ये आप नजर साहब के लिए ना करें, आप सबके साथ गाया करें। उनकी बात भी अच्छी थी। तो मैंने कहा अच्छा, कराची सेंटर जीएम थे वो, जीएम जी हाँ, टीवी कराची से। जहीर सिद्दीकी, अच्छा, वही से। जहीर सिद्दीकी नहीं नहीं, एम हाँ, जहीर, जहीर खान साहब, हाँ हाँ जहीर खान, हाँ जहीर खान। ये लाहौर से आए थे, वहीं से वाकिफ थे, लेकिन इन्होंने ये मुझे मशवरा दिया। बोले क्या आपने लगा रखा है, जैसे शहनाज बेगम कहती है नहीं मुझे तो सोहेल राना के साथ गाना है, तो आप भी ये शर्त ना रखें, मेरी आपको ये राय है। खैर, तो मेरे भाई थे साथ मेरे, तो मैंने कहा अच्छा, बोले आप जाएं तो सही रिहर्सल रूम में। उनके हमारे एक अपने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सॉरी बात उधर मुंह चला जाता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रुख मुड़ जाते हैं हवाओं के। तो तो कहने लगे कि आप जाके तो देखो, हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप उनसे मिलें जाके। अरे वाकई सही है, मैंने उनको उससे पहले कभी नहीं देखा था, पहली दफ़ा। तो मैंने भाई से इशारतन कहा कि ज़रा सा सुनाओ रिहर्सल रूम में। भाई गया, वो सुन के आया, वो आके तो वो तो निहाल था। जब उसे मैंने निहाल देखा, क्योंकि वो खुद भी म्यूजिक डायरेक्टर, जी, अब उनका भी नाम लेना, मोहसिन साहब का। मोहसिन रजा। हाँ, तो मोहसिन रजा साहब हमारी रेडियो टीवी इंडस्ट्री के बड़े और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामवर मौसीक़ारों में से एक हैं। बहुत शानदार उन्होंने काम पाकिस्तान बहुत को काम दिया। किया उसने। आपके साथ जो अल्लाह ताला की बेपनाह जो आपको नेमतें मिली हैं, अब मैं उस तरफ भी आ जाता हूँ। जी, एक तो पूरी दुनिया में, दुनिया जो सितार की दुनिया है और संगीत की दुनिया है, उसका सबसे बड़ा आदमी दुनिया का उस्ताद रईस खान साहब। सही बजा कहा आपने। आप कैसी, मतलब पूरी दुनिया छोड़ के वो बिल्किस खानम को उन्होंने चुन लिया, मैंने तुम्हें सारा जहां ये रहने बात दिया, सही है, ये बात सच और है। वो फिर सब कुछ अपना तख्त ताज सब कुछ छोड़ के सही बात है। पाकिस्तान शिफ्ट हो उनके गए। लिए हाँ, कुछ ये आसान बात तो ना था आपा, सही मतलब बात। एक कितना बड़ा आदमी जिसे दुनिया मतलब हिंदुस्तान की इंडस्ट्री बहुत ओ रोकती हो, रही, बड़े बिल्कुल बड़े सही, मौसीकारों ने बड़ा कोशिश की उन्हें, सही लेकिन बात वो है। ना रुके और वो बस आपके पास आ गए और पाकिस्तान आए, और आपका माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आप दोनों को जोड़ दिया। एक हसीन जोड़ा जो मिला। खान साहब से कैसे मुलाकात हुई आपकी? खान साहब से मुलाकात ऐसी हुई कि गुलाम फरीद साबरी का यहाँ एक प्रोग्राम था, हमारे कव्वाल जो गुलाम कव्वाल, फरीद साहब, जी जी हाँ। बिल्कुल, अच्छा, इनसे मेरी कोई राह रस्म नहीं थी, ठीक है, सिवाय ये कि उनका बहुत बड़ा नाम था, जी जी और कभी कभार सलाम दुआ होगी कैंटीन में, जी जी, सलाम दुआ, सलाम खान साहब, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। रेडियो, हाँ, रेडियो पाकिस्तान रेडियो पे, कराची। जी जी, मेरी उनसे कोई डायरेक्ट कोई ऐसी बात नहीं कभी रही। तो वो बस इतनी सी मुलाकात थी। मेरी मुलाकात जो थी वो रेडियो के प्रोड्यूसर थे एक, इनाम सिद्दीकी। मेरा उनके साथ बहुत ऐसा था जैसे सहेलियां होती हैं, अच्छा, वाकई में। आज मुझे याद आए हैं वो, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। वो भी अपने काम का, अपने शौक का बड़ा आदमी था। इनाम साहब, इनाम जी सिद्दीकी हाँ, साहब, शायरी के पीछे पागल थे वो भी, और रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी करते थे, और लोगों को, अच्छे लोगों को इंट्रोड्यूस करना उनका बहुत अच्छा आता था, और तहजीब उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, ये बात सही है। तो बहुत मुझे प्यार से इज्जत करते थे, मेरी मालिक उनको मग़फ़िरत करे परवरदिगार। आमीन। तो उनके साथ मेरा ज़्यादा बैठना उठना होता था, बैठे चाय पी ली। तो गुलाम फरीद साहब से वहां मुलाकात हुई हाँ, आपकी? तो नहीं, किसी से पता चला कि
खान साहब का प्रोग्राम है उनके यहाँ, खान साहब वहाँ आ रहे हैं। उस्ताद अली खान साहब, हाँ, मेरी कोई वाकफियत नहीं थी। ठीक है। तो इनाम साहब मुझे कहते हैं, हामिद हुसैन खान साहब सारंगी वाले, वो भी बड़े आदमी थे। जी जी। वो कहते हैं, अरे भाई आप मिले ही नहीं उससे, मिलो ना, देखो तो। मैंने कहा जी जी खान साहब जरूर हूँ। भाई किसी दिन अपना प्रोग्राम छोड़ के कभी उनको भी सुनो। मैंने कहा जी जी खान साहब बड़े लोग हैं वो। तो हम लोग किस्सा मुख्तसर हम लोग चले गए। इनाम सिद्दीकी साहब, हामिद हुसैन खान साहब, मैं, हम लोग चले गए प्रोग्राम में उनके, प्रोग्राम में इनके गुलाम फरीद साबरी के। अच्छा, गुलाम फरीद साहब, जी हाँ। तो गए तो मैं छोटी छोटी बातें करती हूँ अब, क्योंकि लंबा हो जाएगा। क्योंकि मैंने हैरान हो गई मैं उस आदमी को देख के। रईस खान साहब को? बिल्कुल सच है, ये खुदा गवाह है। मैंने और भी लोग देखे हैं, हमारे यहाँ के भी लोग, कोई बदशक्ल नहीं है, कोई बदसूरत नहीं है, बेगुन नहीं है, वाह वाह वाह, सभी कुछ है। लेकिन कहाँ जाके रुकने थे रास्ते, तो मुझे क्या मालूम। तो मैंने उनको देखा, लेकिन मैं भूल गई कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा आदमी कभी देखा नहीं पहले। सुभान, या शायद मेरे वो कोई चीज समा गई थी, शायद मेरा कोई एंड होने वाला था शायद। सभी को पता है। अच्छा, तो प्रोग्राम में गए, मिले जुले। मैंने अर्ज की कि हम लोग सबसे पीछे बैठेंगे, इनाम साहब और मैं, ताकि हम जल्दी से भाग भी सके। तो हालांकि कोई ऐसी बात भी नहीं थी, लेकिन बस मैं रहना नहीं चाहती थी इतना ज्यादा। तो हम लोग पीछे बैठ गए बहुत। तो खान साहब ने किसी से कहलवाया, और हामिद हुसैन खान साहब ने भी कहा, ए लड़की आगे आगे बैठो, इनाम साहब आप भी आगे बैठो, ये पीछे बैठना अच्छी बात नहीं है, आप आगे आओ, एक बड़ा आदमी है। तो खैर हम बैठ गए। थोड़ी देर के बाद खान साहब की फरमाइश आई। मैंने कहा मेरा ऐसा गाना कि मैं ऐसे लोगों को सुना सकूं। तो मैंने कहा खान साहब मेरा गाना तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो म्यूजिशियन की आदत है, वो साथ साथ में सहारे देते चलते हैं, हम चलते जाते हैं, तो मुश्किल है मेरा गाना। खैर, तो अपना खान साहब ने खुद कहा, नहीं भाई नहीं, हम तो सुनेंगे गाना। रईस खान साहब ने कहा, हाँ, आप आ जाएं स्टेज पे, आप एक गाना सुना दें। अब मैं शर्म से, तो वो पूरा म्यूजिशियंस थे, साउंड वाउंड? हाँ सब थे। जैसे बशीर खान साहब भी थे, तबला नवाज हमारे। हाँ, जावेद अल्लाह दित्ता साहब थे। क्या बात, क्योंकि खान साहब से सीखते भी थे, ये शागिर्द हो गए थे। जावेद साहब? जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो उनकी ज्यादा यूं आपने वहां गाना सुनाया? मैंने सुनाया, और शॉर्ट गा के ना, मैं, क्योंकि आवाज ही नहीं लग रही थी, मैंने कहा क्या होगा कि हवाए दश्त मुझे अब तो अजनबी न समझ। आपकी नजर है एक शेर, ऐसे चलते चलते हवाए दश्त मुझे अब तो अजनबी न समझ, कि अब तो भूल गए रास्ते भी घर के मुझे। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये वो वाकया था, और आप जो है वो क्या अच्छी लाइन आपने कही थी एक दफा मुझसे, कि वो आपको जीतना चाहते थे और वो जीत गए। ये बात सही है। मैं भागती फिर रही थी। हाँ, सब लोग मेरे म्यूजिशियन मुझे कहते थे, आप क्या करती हैं, कभी तो उनके प्रोग्राम में चलो ना, हम भी चलेंगे। तो मैं उनसे यही कहती, हाँ चलेंगे चलेंगे। फिर मैं कहती थी, भाई मैं अपना काम छोड़ के, अपनी रोटी छोड़ के क्यों मैं उनका प्रोग्राम सुनूं ज्यादा। तो वो कहते थे, आपको पता ही नहीं है वो क्या है। क्या बात, बिल्कुल। असल में वो सही कहते थे, मैं भागना चाहती थी कि मुझे कोई जीत ना ले। और उन्होंने जीत दिया। हाँ, मुझे पता था मैं हार जाऊंगी। हाँ, सब क्या सुनते थे आपसे? अगर कभी उनका दिल चाहा, उन्होंने कहा हो आपसे कि कुछ सुनाइए खानम जी, तो आप क्या ऐसी चीज? खान साहब ने मुझे, मैं समझती हूँ इसमें भी मेरी इज्जत, थोड़ा सा वो सुनाइए ना, ताकि हमें मजा आए उसका। यही मैं आपसे कह रही ना, कि ये जब वो यहाँ से चले गए ना, तो मैंने उनको कैसेट दी
अपनी, अच्छा, जिसमें यही गाना था। एक और गाना था बहुत अच्छा जो उन्होंने वहाँ बॉम्बे में सुनाया भी और जाप के लोगों को सुनाया भी, तो वो चला नहीं इतना गाना, पता नहीं क्यों नहीं, और सर से गुजर गया लोगों के। तलाश करते रहो, ढूंढते रहो वही नाम, तलाश करते रहो। एक्चुअली वो नज्म है और अल्लाह ताला के लिए है। अच्छा, अच्छा। असद मोहम्मद खान साहब ने लिखी हुई है। असद मोहम्मद खान हमारे राइटर, जी जी। बहुत मारूफ राइटर, बिल्कुल। तो वो कभी कभार उनको बहुत पसंद थी ये गजल, उनको गजल तो नहीं, जी, जी। ये इसको गीत की शक्ल में नजर बनाई भी नजर साहब ने थी। अच्छा, नजर साहब तो की हाँ, बनी। नजर साहब ने बनाई थी, तो बहुत खुश होते थे। फिर मुझे गवाते भी थे खान साहब, अपनी कंपोजिशन गवाते भी थे। जी, 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 मैंने उनके साथ प्रोग्राम भी किए। बिल्कुल, बिल्कुल, आप जारी। जी, जी। हाँ, मतलब जैसे कि लाहौर में एक प्रोग्राम हुआ गजलों का, जी, जी, उसमें मैंने उनकी कंपोजिशन गाई। जी। तो अब असल में याद नहीं रहता इतना, क्योंकि जब सदियां बीत जाएं तो फिर चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तलाश करना पड़ता है। तो उनकी जितनी भी कंपोजिशन थी वो मैंने गाई और उन्होंने अपनी गाई, उनकी भी अच्छी थी। बल्कि उनका एक बड़ी अच्छी गजल जो चल पड़ी थी, जी, वही किस्से हैं वही बात पुरानी अपनी, जी, जी। कौन सुनता है भला राम कहानी अपनी। क्या बात, वाह। मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब, क्या बात। डॉक्टर सहर साहब आपको जो है वो सुन रहे हैं और सलाम कहते हैं, और सनाउल्लाह साहब, मोहतरम जनाब सईद मोहम्मद शाह साहब, एम अली जी साहब, ये तमाम लोग आपा इस वक्त मौजूद हैं और लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं दुनिया में। तो ये जी। सब बहुत खुश हो रहे हैं कि आज जो है वो हमारे साथ जो है वो बिल्किस खानम जी मौजूद हैं। और चंद नाम और मैं ले लेता हूँ, आबिद हुसैन साहब हैं, आबिद हुसैन लगारी साहब, और हबीबुल्लाह साहब, और अब्दुल अलीम साहब हैं, और मैं सबकी लाला। शुक्रगुजार हूँ। जी, जी, बिल्कुल। तो ये तमाम लोग इस वक्त सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। जाकिर अली साहब हैं, शाहजेब चीमा साहब तारीफ भी कर रहे हैं और मुख्तसरन आपको दुआ भी दे रहे हैं, माशाल्लाह भी कह रहे हैं। तो ये मोहब्बतें हैं सबकी आपके साथ अब तक कायम है। आपने जो है वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के चाहने वाले, दुनिया भर में चाहने वाले, वो बिल्किस खानम को उन्होंने ना भूले हैं और ना वो भूलना चाहते हैं, और आपसे जो यादें वाबस्ता हैं। अब मुझे वो गाना जो आपने कहा वो कुछ, या जो आपको बेहतर लगता हो, आप थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए। अब खान साहब के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ, जी, जी, वो सुनाइए। आशिक अली खान साहब के साथ। हाँ जी, बिल्कुल सुनाइए। आशिक अली साहब जी, मैंने उनकी बहुत कंपोजिशन गाई फिर, फिल्मों में जो आपने गाया है उसमें, जैसे आपने फिल्म तस्वीर में भी गाया है खलील अहमद साहब के साथ, बज़मी साहब के साथ भी आपने गाया है। जी हाँ, बज़मी साहब के साथ भी गाया। बज़मी साहब की कोई एक फिल्म थी नवाबजादी, जी, जी, उसमें मादाम नूरजहां थी, तसव्वुर बेगम थी, उन्होंने और मैंने, मतलब हम लोग की एक एक सोलो अंतरा था, और लीड नूरजहां जी कर रही थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, बहुत मोहब्बत से वो भी पेश आई, और उन्होंने कोई नून नुक्ता कुछ नहीं निकाला कि ये लड़की ना गाए और ये ना गाए, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। हालांकि बहुत बातें सुनते थे, बहुत 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 शोर सुनते थे पहलू में दिल का लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई, बहुत मोहब्बत से उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की। वो मैं चाहता हूँ गाना जो कि बहुत ज़्यादा जिसने शोहरत हासिल की, और वो गाना पूरी दुनिया में लाडला हो गया, अनोखा लाडला। हाँ, और अब तो मुझे समझ नहीं आती आशिक अली साहब का आपने जिक्र किया, उन्हीं की वो कॉम्पोजिशन, आप वही चाह ये रहे भी हैं। असद मोहम्मद खान साहब का लिखा हुआ, लेकिन ये है बड़े लोगों की अस्थाई है। क्या मतलब ये जो लाइन है ना, समझ गया, सिर्फ इतनी, अनोखा लाडला, हाँ, खिलन सुना को है, मांगे चांद। कहते हैं तानसेन साहब के जमाने की है ये अस्थाई, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। क्या बात। तो
انہوں نے اس کو لنک لائن کر کے اس کو لائٹ سے لائٹ کر کے یہ گیت کی شکل میں انہوں نے بنا دیا, واہ واہ واہ, اور عاشق علی خان صاحب, کہ تاکہ مجھے بھی آسانی ہو جائے, اور سننے والوں دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بھی آسانی ہو جائے, اور لوگوں کو یاد بھی ہو جائے. انوکھا لاڈلا آکھن کو مانگے چاند, انوکھا لاڈلا آکھن کو مانگے چاند رے, انوکھا لاڈلا کیسی انوکھی بات رے, کیسی انوکھی بات رے, انوکھا لاڈلا آکھن کو مانگے چاند رے, انوکھا لاڈلا. بہت شکریہ, کیا بات, بہت محبت آپ کی. بس یہ تو محبتیں تو یقیناً ایسی ہی رہیں گی. آپ سے بہت پیار کرنے والے. پھر آپ کو میں نے جیسے ابھی اس وقت کہا, رئیس خان صاحب اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایسی جو ہے وہ جوڑی اللہ پاک نے بنائی دنیا بھر میں. آپ بھی اپنے کام سے بڑی معروف, اور خان صاحب کی دنیا چاہنے والی. ہاں ان کے بارے میں تو جتنی بھی بات کی جائے کرنا, خان صاحب کے لیے عام فہم جو ہے وہ لوگوں کو یہ رہتا تھا کہ خان صاحب بہت جو ہے وہ غصے والے آدمی ہیں, اور ان کی پرسنالٹی سے جیسے وہ دکھتے تھے ماشاءاللہ, تو لگتا تھا وہ سنجیدہ رہتے تھے, کم گفتگو کرتے تھے, لیکن جس سے ہو جائے ان سے یقیناً زیادہ. لیکن وہ ایسا پرسیپشن لوگوں نے قائم کیا, یہ پرسیپشن بھی ختم کیجیے. بالکل صحیح ہے, یہ ایسا ہی تھا. اور صرف چند چیزوں میں بہت ڈسپلن میں تھے. جی جی, کہ ٹائم پہ آنا ہے, ٹائم پہ جانا ہے, اور اگر کوئی ٹائم لے کے گھر پہ اگر نہیں آیا تو وہ گھر سے نکل جاتے تھے. کیونکہ ان کے نزدیک جس آدمی کو ٹائم کی قدر نہیں ہے اس کسی چیز کا احساس نہیں ہو سکتا, یہ کہا کرتے تھے وہ. اور دوسری بات کہ وہ اندر سے بہت محبتی تھے, بہت نرم تھے. اور جانے کیوں لوگ اس طرح سے کہا کرتے تھے. اور میں یہ تو نہیں کہتی کہ وہ لوگ جیلس تھے, نہیں, لیکن ان کا لک جو تھا نا وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت غصے والے ہیں. وہ غصے میں نہیں ہوتے تھے, بہت محبتوں سے بھی پیش آتے تھے, بہت محبتوں سے بلاتے بھی تھے کہ گھروں پہ آؤ. کچھ ایسا نہیں تھا, لیکن جانے مجھے خود سمجھ نہیں آئی, بلکہ ایک بہت بڑے آدمی نے ان کے لیے مجھ سے کہا تھا. یہ میں بامبے میں تھی تب کی بات ہے, ایک بہت بڑا کانسرٹ تھا ناسک میں, تو ہری پرساد چورسیا. کیا بات ہے, دنیا فنون کا ایک معتبر نام, بانسری نواز ہری پرساد تو چورسیا. ہری جی کمرے میں آئے, مطلب کہ ملتے تھے, بیٹھ کے بھی پروگرام ایک ہی تھا نا, اس میں بہت سارے آرٹسٹ تھے. تو ہری جی آئے, ہمارے کمرے میں بیٹھ گئے, اور بھائی کیسی, تو میرے سے بڑے خوش ہوتے تھے, کہتے تھے بھائی میں بہت خوش ہوں کہ آپ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہو. ایک چیز دوسرے کہنے لگے یہی بات پہ, کہ کہنے لگے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے سخت مزاج کے تھے, ایسا نہیں تھا. وہ آدمی میری نظر میں ایسا تھا جیسے کوئی ناریل نہیں ہوتا, اوپر سے کرخت اور اندر سے سافٹ اور میٹھا. اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کے بھائی اللہ پاک محسن صاحب جی کس قدر شاندار, مطلب آپ کی پوری فیملی میں. پھر اس کے بعد جو اب ہم اس طرف آ جائیں
اس پہ بھی ہم بات کریں گے بالکل پروگرام کے اختتام کی طرف کچھ لمحوں میں. آپ کو میں ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں, آپ نے سندھی گانے بھی گائے ہیں. بہت کہے میں نے. ہاں, ٹیلی ویژن پہ آپ نے سندھی گانے بھی بہت سارے. عبد الکریم بلوچ صاحب, میں ان کو نہیں بھولوں گی. جی ایم یہ وہ بس ضد ہو کے بی بی آپ کیوں نہیں گاتی, سندھی کیوں نہیں گاتی؟ میں نے کہا ہاں ہاں گاؤں گی, کیوں نہیں. تو ان کی خاطر میں نے, بلکہ ایک گانا کسی کے سائڈ ڈوٹ بھی میں نے کیا تھا. اسد, ان کا پورا نام کیا تھا, امانت علی خان صاحب کے بیٹے کا, اسد امانت علی. اسد امانت, ہاں. تو ان کے ساتھ ایک ڈویٹ بھی کیا تھا میں نے سندھی کا. پھر سانورا چھاورا کر کے ایک گیت تھا سندھی کا, وہ بھی میں نے گایا. وہ بھی چلا سندھ میں, مطلب یہ ریڈیو پہ پھر ہم نے یہ کر کے ہم ریڈیو بھی دے دیتے تھے. شاہ رانجھا. ہاں شاہ رانجھا, شاہ رانجھا مشکل گانا ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑے آدمی نے گایا, محمد جمن صاحب کا گانا, اور وہ بڑا آدمی, سریلا اور کمپوزر بھی اچھا تھا. یہ انہی کا ہی گایا ہوا تھا. بالکل ان کا گایا. اور وہی گاتے تھے اس کو, بہت اعلیٰ, بے پناہ. باقی ایک زمانے میں نے یہ بھی کوشش کی کہ رونا لیلا جب چھوڑ کے چلی گئی ہیں تو اس کے بعد ہی ہمارا کوئی وہ مطلب ہائٹ بنی ہے تھوڑی سی. تو یہ ایک ایل پی کر کے چلی گئی تھی, وہ بھی بہت اچھا میوزک ڈائریکٹر تھا. انگن بہاریاں تجھی واٹو نہارا, ہاں, فیروز گل, بہت اعلیٰ میوزک ڈائریکٹر تھا وہ بھی. ہائے ہائے ہائے, اس کا باقی اچھے لوگوں کو یاد رکھو, ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ. اچھے لوگوں کو یاد رکھو, ہم سے کیا چاہتے ہیں. واہ, انگن بہاریاں, منہ جو ہانے بمبور میں چھا ہے, یہ بھی. تو یہ سارے گانے اب تو مجھے اتنے وہ نہیں روانی میں, لیکن میں نے یہ بائی ہارٹ یاد کیے اور میں فنکشنوں میں گاتی تھی. کوئی ایریا سندھ کا میں نے نہیں چھوڑا. ذرا دیکھنے والوں کو, اسی لیے تو میں چاہتا ہوں نا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یقیناً ہماری جو جنریشن ہے ساتھ ساتھ انہیں بھی یہ پتہ لگے نا کہ اتنا زبردست جو ہے وہ ہمارا سلسلہ رہا ہے. بلقیس خانم جی نے صرف اردو زبان میں شہرت نہیں رہی, بلکہ سندھ دھرتی کے لیے بے شمار گیت نغمے گایا, بہت سارے, بالکل بہت بہت اچھے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ پاک رئیس خان صاحب کے درجات بلند فرمائے. حال ہی میں ایک پروگرام میں تھا میں, جی, اور اس پروگرام میں ان کی پرچھائی, ان کی شبیہ مجھے حیران کر گئی. میں بہت دعا گو ہوں استاد فرحان رئیس خان صاحب کے لیے. آپ کے صاحبزادے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری نعمت دوسری شکل میں رئیس خان جیسے جو ہے وہ دیے ہیں, اور حضور بھی ماشاءاللہ آپ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. تو یہ دونوں صاحبزادے آپ کے اس فن سے وابستہ ہیں. آپ تو جو کہتے ہیں نا بال بال آپ کا میوزک میں موجود ہے, اور اب تک ابھی بھی اس وقت بھی ناظرین میں بتاؤں کہ اس وقت بھی یہ ان آفیشیلی ہے, لیکن میں اس کو بالکل کھول دیتا ہوں. ہندوستان میں, پاکستان میں بڑھنے والی بہت ساری ایسی کمپوزیشنز ہیں جس میں استاد فرحان رئیس خان صاحب کا میوزک دیا جاتا ہے. انہیں بالخصوص بلایا جاتا ہے جو صاحبزادے ہیں بلقیس خانم کے, جو صاحبزادے ہیں رئیس خان صاحب کے. تو یہ ہمارے ملک کے بڑے نامور لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا زرخیز اس مٹی کو بنایا ہے سندھ کی. تو بہت خوشی کی بات ہے. آپا, ہم اپنے پروگرام کے کچھ آخری لمحات میں ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ نئے گانے والے جو ہمارے بچے ہیں, مجھے ہمیشہ میں جو بھی آتا ہے ہمارے پاس ایسی سیلیبریٹی, تو اب جو گانے کے اصناف ہیں اس وقت بھی تھیں, اب بھی ہیں, ماڈرن بچے جو گانا چاہتے ہیں, مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں انہیں جو ہے وہ جو اگر شوق میں گا رہے ہیں اور ان کو لوگ سن رہے ہیں تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہاں, انہیں درست کرنا ضروری ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ گانا ہی نہیں گاؤ, یہ جیز نہ گاؤ, یہ پاپ نہ گاؤ, یا راک نہ گاؤ, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ فیوژن تو بہت ضروری ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں, لیکن ایک میری یہ پیغام ذرا بچوں کو دیجیے. بالکل, یہ پیغام تو میں ضرور دوں گی, اور یہ بہت ضروری ہے. اور بچوں کو سیکھنے سے اس طرح کی چیز کو روکنے اچھا نہیں ہے روکنا. یہ ایک بہتا دریا ہوتا ہے, ان کو بہنے دیں, یہ کسی طرف تو ان کا موڑ آئے گا نا. واہ واہ واہ. اور ایک بات میں آپ سے
ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے واسطے جس کا جو کام ہے نا اس کو وہ کرنے دیا کریں. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. لیکن خدا را ایسے لوگوں کے کام اسٹیج نہ سونپیں جن کا گانے بجانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. میں صرف نام نہیں لوں, میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں. تو ایسا میں کسی کا نام نہیں لوں گی کیونکہ اس میں بہت جاننے والے بھی ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. بالکل. ارے بھائی آپ کا کام میوزک کا نہیں ہے, آپ کو قدرت نے لفظ بولنے کے لیے دیے ہوئے ہیں. آپ لفظ بہت اچھا بولتے ہیں, پڑھتے بہت اچھا ہے, پڑھنا اور ہے گانا اور ہے. تو خدا را اگر آپ کو یہ شرف حاصل ہے اور قدرت کی طرف سے کہ آپ بولتے اچھا ہیں تو آپ صرف بولیں, گانا مت گائیں. اچھا اگر وہ یہ تھوڑی سی کوشش کرے نا, محنت کے ساتھ ذرا سا ان کی دل آزاری نہ ہو, اگر وہ کوشش کرے تو یہ بھی کہہ دیجیے, ورنہ دیکھنے اور سننے والے کہیں گے بولنے والوں کو گانا بالکل منع ہے, وہ گانا نہیں گا سکتے. نہیں, یہ بھی بات نہیں, یہ بات آپ نے بجا کہی. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اس کے لیے پڑوسی ملک کیسا کرتا ہے. کیا بات, خدا کے واسطے ہمارے پاس 6 سال کے بچے ہیں, بالکل کیا گا رہے ہیں وہ. جی ہمارے پاس بھی ایسے ماشاءاللہ یا اللہ شاندار تو ان کو بلائیں آپ, یہ بھی کریں. جی. یہ صرف ایسے نہیں, یہ گھروں پر رکنے کی بات نہیں ہے. آپ آئیں, بلائیں لوگوں کو. بالکل ٹھیک. کون کون گانا چاہتا ہے, کون کون اس میں رہنا چاہتا ہے, آ جائے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن پابندیاں نہ لگائیں اس پہ. ہمارے پاس کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ جو جیسے کیفے ثقافت, یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہی ہیں اور جس میں آپ شامل ہیں, اس طرح سے نوجوان نسل کے لیے بالکل صحیح کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ صحیح ہے. میں اس کو انتہائی, کیونکہ ظاہر بحیثیت فنکار انتہائی ایمانداری کے ساتھ آپا بہت دل خوش ہوتا ہے کہ اب یہاں پر پینٹنگ کی بہت شاندار ابھی ایگزیبیشن ہوئی ہے 5 روزہ. اس میں نوجوان نسل کے فنکار اور ان کے فن پارے شامل تھے. بہت شاندار, وہ ہفتہ بھر چلتی رہی. اس میں باقاعدہ انہیں سراہا گیا ہر طرح سے. تو یہ ثقافت, کلچر ثقافت جو ہماری سندھ کی جو ہمارا محکمہ ہے, اس نے یہ بہت شاندار کام کیا. میوزک پہ بھی کر رہے ہیں, تھیٹر کا بہت بڑا فیسٹیول کیا ہے. یہ جو آپ نے کہا تو میں اس پہ بتا رہا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ خاصا کام کر رہا ہے اور مزید کرے گا. آپ کی رہنمائی میں, آپ کی جو بات آپ نے کہی ہے سر آنکھوں پہ. اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کس طرح سے لائن سے لگتے ہیں اور لائن سے ہی نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لائن اگر لگی ہوئی ہے تو لائن کی لائن ہی بے سری یا بونگی, نہیں ایسا نہیں ہے. وہ نکالتے ہیں کہ اچھا گا رہے ہیں. اچھا ماڈرن گائیں, کوئی حرج نہیں. میں دیکھتی ہوں, کل پرسوں ترسوں بھی کچھ دیکھ رہی تھی, بہت ڈفرینٹ گانے لوگ گا رہے تھے, مختلف زبانوں کے, مختلف حصوں کے. تو آپ ضرور آئیں. اور ایسے ایسے غریب لوگ جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے, آنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے, تو بلائیں, سب کو بلائیں, دعوت دیں. اور میں اب آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو پیغام آپ نے نوجوان نسل کے لیے دیا ہے, کیفے ثقافت کے لیے, کلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے, ساتھ اپنی جو ہے وہ دھرتی ماں سندھ, ہماری مٹی, ہمارا پاکستان, اس کے لیے آپ جو کچھ کہنا چاہیں. ناظرین, میں آپ سے آج کی اس شاندار محفل میں چند لمحوں کے لیے, چند دنوں کے لیے اجازت چاہوں گا. لیکن مجھے بہت خوشی ہے, انتہائی خوشی ہے کہ میرے حصے میں بلقیس خانم جی کے پروگرام کی میزبانی کے یہاں پر فرائض انجام دینے کو مجھے ملے. میں بہت شکر گزار ہوں ہماری پوری ٹیم کا ہماری, کیونکہ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے وہ اتنی شاندار ہے. اور سردار شاہ صاحب کی سرپرستی میں, اکبر اللہ قاری صاحب کی سرپرستی میں, اور علی لاشاری صاحب ڈائریکٹر جنرل کلچر, ان کی سرپرستی میں تمام ڈائریکٹر جو ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں
اور میرے تمام یونٹ جو اس پہ کام کر رہا ہے کیفے ثقافت میں، وہ ان کا بہت شکریہ کہ آج ایک موقع دیا اور ہم بالکل خانم جی سے ہم نے گفتگو کی، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں سنی، اور اب میری طرف سے اجازت ہے. خانم جی جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوں گی اور چند جو لائن وہ سنانا چاہیں گی اور اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی.